بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبوت کے تصور کے حوالے سے آج جس غلط فہمی کا ہم نے ازالہ کرنے کی کوشش کرنی ہے وہ یہ ہے کہ کیا انبیاء علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ جو پیغام اپنا دیتے ہیں، جو اپنی کتابیں دیتے ہیں، اس کے بارے میں ان سے کوئی غلطی بھی ہو سکتی ہے؟ یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ بعض دفعہ ان سے کوئی بھول چوک ہو جائے اور جو پیغام اللہ تعالیٰ نے ان کو لوگوں کو پہنچانے کے لیے دیا ہے اس کو صحیح طرح سے نہ پہنچانے کے نتیجے میں وہ نبی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پیغام دیا گیا ہے اس کا کوئی حصہ وہ بھول بیٹھیں یا پہنچانے میں اس میں کوئی کوتاہی کریں۔ تو دیکھیے، قرآن مجید کے مطالعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں اور اپنے رسولوں کے بارے میں اس معاملے میں بہت حساس ہیں، اور اس کا ہرگز وہ ایسا الاؤ نہیں کرتے کہ ان سے کوئی بھول چوک ہو۔ ان سے اگر کوئی انسانی لیول پہ بھول چوک ہو تو جیسے کہ میں نے اپنے لیکچر میں واضح بھی کیا ہے کہ جانب حق میں بعض دفعہ انبیاء علیہم السلام سے غلطیاں ہوئی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کریکٹ کیا ہے، وہ ان کی بالکل کیٹیگری الگ ہے۔ مگر جہاں تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام رسانی کا تعلق ہے، پیغام پہنچانے کا تعلق ہے، تو خداوند تعالیٰ اس بارے میں یہ جگہ جگہ قرآن میں بیان کرتے ہیں کہ وہ خداوند تعالیٰ کی حفاظت میں یہ کام کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں کوئی اس کا امکان نہیں ہے کہ ان سے کوئی ایسی غلطی سرزد ہو کہ جس کا تعلق دین کے پہنچانے سے ہو۔ چنانچہ ہمیں معلوم ہے کہ ایک موقع پہ بہت ہی واضح طریقے پہ قرآن مجید میں یہ الفاظ آئے ہیں، اس سے بالکل بات معلوم اور واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پروٹیکشن کا جو معاملہ ہے یہ کس حد تک قوی ہوتا ہے اور کس حد تک فول پروف ہوتا ہے، اور کس حد تک ہم بالکل وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام کی جانب سے جو وحی ان کو کی جاتی ہے وہ بالکل ایکسپلیسٹلی، بالکل بغیر کسی کمی بیشی کے بے کم و کاست وہ اپنے امتوں کو پہنچا دیتے ہیں۔ سورہ جن کے آخر میں جو الفاظ آئے ہیں ان کا وہ یہ ہیں کہ إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا۔ رہے وہ لوگ جن کو وہ رسول کی حیثیت سے انتخاب فرماتا ہے تو وہ ان کے آگے اور پیچھے پہرے لگا دیتا ہے کہ دیکھے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغام پہنچا دیے، اور وہ ان کے گرد و پیش کا احاطہ کیے اور ہر چیز کو شمار میں رکھے ہوئے ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے بتا دیا کہ اس معاملے میں کسی قسم کی کوئی خطا کا عنصر نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء علیہم السلام کو جو بھی ذمہ داری دی جاتی ہے دین کے پہنچانے میں، ان سے ان کے معاملے میں کبھی بھی کوئی تقصیر نہیں ہوتی، کبھی کوئی خطا نہیں ہوتی، اس معاملے میں بالکل انفالبل ہیں۔ اور اگر ہم اس کے بارے میں یہ ایکسپریشن استعمال کریں کہ انبیاء علیہم السلام معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، یعنی ان سے کوئی خطا سرزد نہیں ہوتی، تو وہ اصل میں اس معاملے میں یہ بولا جاتا ہے کہ دین کے پہنچانے کے معاملے میں، دین کے ابلاغ کے معاملے میں ان کے ہاں کوئی بھی خطا کا امکان نہیں ہے۔ اس معاملے میں وہ یقیناً انفالبل ہوتے ہیں، وہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، ان سے کوئی خطا نہیں ہوتی۔ اس ایکسپریشن کا یہی مطلب ہے، اور ہمیں قرآن مجید کی ان آیات کی روشنی میں بالکل واضح طور پر مطمئن رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خطا سے بالکل معمون کر رکھا ہے، اور جو پیغام اللہ تعالیٰ نے ان پہ اتارا ہے وہ بالکل من و عن انہوں نے ہم تک پہنچایا ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کی گئی، اس لیے کہ خود اللہ تعالیٰ نے اپنی نگرانی میں یہ معاملہ سر انجام دیا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔